بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت خوبصورت بات کریں گے، ایک ایسی بات جو امید ہے کہ عاشقوں کے دل جھوم اٹھیں گے۔ آپ نے ایک عظیم الشان بزرگ مرتبہ شخصیت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ دین کی نفاذ یعنی اسلامی حکومت کی بنیاد کا ذریعہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد ہی باقاعدگی کے ساتھ میں اسلامی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم تشریف لائے اور سندھ وغیرہ کے علاقوں کو فتح کیا اور پھر واپس چلے گئے، اور باقاعدگی کے ساتھ اسلام یا اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو ہندوستان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان تو ہے ہی چشتی، اور وہ میرے خیال سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں وہ خدمت انجام دی کہ یقیناً ان کو کبھی بھی کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کے یہاں تین چیزیں تھیں بہت بنیادی۔ کسی نے لکھا ہے کہ تین بنیادی چیزیں تھیں، ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے وہ اس مقام کو پہنچے۔ کیا چیزیں تھیں؟ ان کے یہاں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب وہ مراقب ہوا کرتے تھے، جب وہ مراقبے میں ہوتے تھے تو نماز کا وقت اگر ہو گیا تو خادمین ان کو کہتے تھے حضرت نماز۔ اب حضرت کھوئے ہوئے ہیں مراقبے میں، حضرت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت کب ہو گیا اور خادم نے مجھ سے کب نماز کے لیے کہہ دیا۔ خادم پھر کہتا تھا حضرت نماز، لیکن وہ چونکہ کھوئے ہوئے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں چلا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پھر ایک کاسا ہوتا تھا، کاسا ویسے تو ایک کٹورے یا ایک پیالے کو کہتے ہیں۔ اب ان فقیروں، ان اللہ والوں کے کاسے، اور وہ بھی اس دور میں کس طرح کے ہوتے تھے، تو ایک کاسا تھا، اس کو ہلایا جاتا تھا۔ اللہ جانے وہ کیا نظام تھا، وہ کوئی روحانی نظام تھا۔ اس کو ہلایا جاتا تھا تو حضرت بیدار ہوتے تھے، مراقبے سے باہر آتے تھے۔ پھر جب خادم دیکھتا تھا کہ حضرت بیدار ہوئے تو خادم کہتا تھا حضرت نماز۔ تو حضرت کا جملہ تھا کہ میں عرش کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے، چلو نماز۔ یہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے، باوجود کہ عرش کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں عرش کی بلندیوں سے کیا مراد ہے، اور جن لوگوں کو مراقبوں سے واسطہ نہیں ہے ان کو یہ اٹ پٹی بات لگ رہی ہوگی، ان لوگوں کو یہ کچھ پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوگا، پتہ نہیں۔ لیکن جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سب باتیں سب کے سمجھ میں نہیں آیا کرتی، اس لیے بس جو مراقبے والے ہیں بس وہی سمجھیں گے اس جملے کو۔ چلیے، تو ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو محبوب کائنات بنا دیا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو ہم نے نہیں دیکھا،
لیکن ان کا مزار ہم نے دیکھا ہے. جن کو زندہ مسلمانوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بھی ماتھا ٹیکنے کے لیے حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر جاتے ہیں. جن کو زندہ مسلمان نہیں چاہیے، زندہ مسلمانوں کے ناموں سے بھی جن کو چڑ ہوتی ہے، ان کے متھے حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ٹکتے ہیں. ایسا ہر جانے والا دیکھتا ہے. اور جب عرس وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر تو باقاعدگی کے ساتھ سیاسی طور پر بڑے سے بڑے لیڈرز کی چادریں ہر سال پہنچتی ہیں، ہر سال پہنچتی ہیں. کیا بات ہے کہ ان کے دل میں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ان کو محبوب کائنات بنا دیا. ابھی تقریباً 1 سال ہو رہا ہے، میں گیا تھا تو سردی کا آغاز تھا. آج کل بھی سردی کا آغاز ہے، تو تقریباً یہی دن تھے، تھوڑا بہت آگے پیچھے. میں نے دیکھا کہ آدمی سے آدمی مل کر چلتا ہے، آدمی سے آدمی مل کر چلتا ہے. ایسا رش عام دنوں میں رہتا ہے. اور میں نے سنا ہے عرس وغیرہ کے دنوں میں تو اللہ جانے کیا رہتا ہے. جب عام دنوں میں اتنا رش رہتا ہے تو عرس وغیرہ میں کیا رہتا ہوگا پتہ نہیں مجھے. میرا کبھی کسی عرس کے موقع پر کبھی بھی کہیں بھی جانا نہیں ہوا. اچھا، ایک بات تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کو محبوب کائنات بنا دیا. دوسری چیز، عشق رسول ملا تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کو خدمت خلق کی توفیق دی. اور جب ان کو خدمت خلق کی توفیق دی تو پھر وہ وہی خادم خلق مخدوم امت بنے، مخدوم امت بنے کہ اپنے وقت کے سلاطین بھی، اپنے وقت کے بادشاہ بھی ان کے در پر حاضری لگانے آیا کرتے تھے، ان کی خانقاہ میں استفادے کے لیے آتے. اور میاں ان کی خانقاہ تو چھوڑ دیجئے، میں نے دیکھا ہے ان کے غلاموں کے یہاں بھی آتے تھے. ایسا ہم نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا ہے. دیکھ لیجئے آپ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، وقت کا بادشاہ، ان کے در پر آنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. حضرت بابا فرید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. دلی کا تخت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی برکت سے چنگیز خان کے لشکریوں کے فتنے سے بچ پایا. تو ان کے غلاموں، ان کے خادمین کا یہ حال تھا، جو ان کے سلسلے کے لوگ تھے آگے چل کر، ان کا یہ حال تھا. اور اگر اس سلسلے کو آگے تک بتایا جائے تو یہ بہت طویل بات ہو جائے گی، کلپ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اگر امت کی خدمت کی تو اللہ نے مخدوم بنایا، اور نہ صرف ان کو مخدوم بنایا بلکہ ان کے سلسلے کے لوگوں کو بھی مخدوم بنایا. اور آگے کی بات کیا ہے؟ ان کے دل میں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدمت خلق کی توفیق ہوئی. اور عاشق رسول نے خدمت خلق کی تو امت میں تبلیغ کی توفیق ہوئی. تینوں عظیم الشان چیزیں ایک شخص کے دل میں جمع ہوئیں. ایسا امت میں بہت کم دیکھنے کو ملے گا، ایسا امت میں بہت کم دیکھنے کو ملے گا. یہ بات بہت کم لوگوں میں ملے گی. اللہ رب العزت نے اس عظیم المرتبت ہستی کو تینوں صفات سے نوازا. عاشق رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکت سے خدمت خلق کی توفیق ملی، اور اس کی ان دونوں چیزوں کی برکت سے تبلیغ دین کی توفیق ملی. اور صرف تبلیغ دین ایسے نہیں، صرف ایسے نہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جن کو آپ سنتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے فلاں فلاں فلاں، صرف ایسے نہیں، بلکہ ان کے دور میں جو اسلامی بنیادیں ہندوستان میں پڑیں، آج بھی وہ بنیادیں
ختم نہیں ہوئی ہیں۔ میں ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا، ہندوستان کا باشندہ ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مسلمان ہوں۔ بھلے حکومت پورے ملک میں نہ صحیح، لیکن اس وقت کے ہندوستان کے کچھ حصوں میں آج بھی ہے، جو ٹکڑے ہندوستان سے الگ ہو گئے ان میں آج بھی مسلمانوں ہی حکومت کرتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کی جو بنیادیں پڑی وہ آج تک باقی ہیں، اور اسلام چاہے ٹکڑا کوئی الگ ہو گیا ہو یا یہاں رہا ہو یا جیسے بھی، ہر جگہ اسلام نظر آتا ہے الحمدللہ، اور پوری شان کے ساتھ نظر آتا ہے، ایسا نہیں۔ تو میں اس بات سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر بلندی چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات عاشق رسول بنیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عاشق بننا سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ سنت پر عمل کرے گا عاشق، درود شریف پڑھے گا عاشق، تہجد میں اٹھے گا عاشق، رات کو جب سردی لگ رہی ہوگی وضو کرے گا عاشق، رات کو اپنی سب ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر امت کے مظلوموں کو روئے گا عاشق۔ بنیادی چیز ہے عشق۔ اگر عشق ہے تو پھر آپ درود شریف بھی لاکھوں 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 پڑھیں گے اور کہیں گے ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی اور بڑھنا ہے، ابھی اور بڑھنا ہے، ابھی اور بڑھنا ہے، ابھی اور بڑھنا ہے۔ ہمارے استاد محترم، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، 5 لاکھ درود شریف پڑھتے تھے، اور بعد میں بڑھتے بڑھتے وہ 7 لاکھ ہو گیا، نیت 10 لاکھ کی تھی ماشاءاللہ۔ تو جب عشق ہوتا ہے دل میں تو عشق آپ کو بلندی کی اور بلندی اور بلندی اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ملا، آپ کی کمائی کیا رہی، آپ نے اتنا درود شریف پڑھا ماشاءاللہ، تو آپ کو کیا فیضان ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگا، سو مجھے اللہ نے عطا فرمایا، الحمدللہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ اللہ انہیں مزید ترقی دے، ان کا اقبال کو بلند فرمائے، ان کو صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ لمبے وقت تک ہمارے سروں پر باقی رکھے اللہ، اور ان کی تمام دینی، دنیاوی، اخروی تمام ترقیوں کا اللہ انتظام فرمائے، اور ان کے تمام اہل خانہ کی مدد نصرت اور ان کے ساتھ احسان فرمائے اللہ، اور ان کے جتنے بھی روحانی شاگرد ہیں ان سب کو اللہ مزید بلندیاں، ترقیاں، اور مجھے بھی ان کے طفیل، اس عاشق کے طفیل اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس لیے بزرگوں میں کہتا ہوں عاشق رسول بنو۔ جب عاشق بن جاؤ گے درود شریف پڑھنا آسان ہو جائے گا، جو سنتیں ابھی مشکل نظر آتی ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور جو اعمال ابھی مشکل نظر آتے ہیں، کسی کو تہجد مشکل نظر آتی ہے، کسی کو فجر مشکل نظر آتی ہے، کسی کو سردی میں عشاء مشکل نظر آتی ہے، کسی کو گرمی میں ظہر مشکل نظر آتی ہے، کسی کو کاروبار کے ساتھ میں عصر مشکل نظر آتی ہے، کسی کو کاروباری مشغولی اور مصروفیت کی وجہ سے مغرب مشکل نظر آتی ہے، کسی کو باوضو رہنا مشکل نظر آتا ہے، کسی کو درود شریف پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، سب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ الرحمن اپنے دل میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا لازمی طور پر، یہ پیدا کیسے ہوگا؟ تو ایک تو یہ کہ اس کو اللہ سے مانگا جائے، دوسری بات اللہ کی جو ہم پر عطائیں ہیں ان عطاؤں کو یاد کیا جائے، اللہ نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اللہ کیسا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت بھی عطا فرمائی، وہ نعمت بھی دی، وہ نعمت بھی دی۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کے شکر گزار بھی بنے، اور اللہ کی نعمتوں کے قدردان بنتے ہوئے اپنے دل کے اندر عشق کی شمع کو روشن کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدات کو یاد کیا کریں۔ اس وقت میں خندق کھد رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، دعا دے رہے ہیں امت کو، دعا دے رہے ہیں ساتھیوں کو، دعا دے رہے ہیں اپنے اقربا کو جو صحابہ رضی اللہ عنہم، بشارتیں سنا رہے ہیں آگے تک کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جنگ ہونے والی ہے، رات بھر سجدے میں گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اللہ سے مانگ رہے ہیں جبکہ دوسرے بندوں کو پتہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آخر کیا عمل ہوگا۔ کوئی آرام کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام
ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں یا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے احسانات کو یاد کیا کریں۔ ایک حدیث ابھی ہمارے یہاں آ رہی تھی کہ 1 مہینے تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 30 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کچھ نہ تھا جس کو کوئی جاندار کھا سکے، 30 دن مسلسل ایسے ہوئے، اور کئی چاند گزر جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں فاقے نہیں ٹوٹتے تھے۔ اس رسول علیہ السلام کا عشق اگر دل میں نہیں ہے تو اس دل کو دھڑکنے کا حق نہیں ہے، اس دل کو دھڑکنے کا حق نہیں ہے، اس کی دھڑکنیں پھر رک جانی چاہیے۔ اگر یہ عاشق نہیں ہے تو اس کو دھڑکنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنے دل کو عاشق بناؤ، اللہ کا عاشق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، پھر آپ کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور پھر آپ اپنے وقت کے معین الدین بن جائیں گے۔ معین الدین مطلب اللہ کے دین کا مددگار، اللہ کے دین کا معین۔ جب یہ نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی اللہ کے فضل سے، تو آپ اپنے وقت کے معین الدین بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اپنے دین کا معین اور معین الدین بنا دے، اللہ مجھے بھی بنا دے، اللہ مجھے بھی بنا دے۔ میرے پاس ساتھی بڑی دعائیں کرتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ آپ کو معین الدین بنا دے۔ معین الدین مطلب دین کا مدد کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت میرے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھنے والے، ہمارے ذریعے سے درود شریف پڑھنے والے، یا جہاں بھی دنیا میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے والے ہیں، اللہ ان سب کو دین کا معین اور مددگار بنا دے۔ جزاکم اللہ۔ اپنے مظلومین کو نہیں بھولیں گے درود شریف کی دعاؤں میں، امت کے مظلومین کو نہیں بھولنا ہے، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں۔ حالانکہ ماشاءاللہ سب کر ہی رہے ہیں دعا، لیکن میں کہہ کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کا اجر ملے گا، حالانکہ آپ پہلے ہی سے کر رہے ہیں۔ لیکن درود شریف پڑھ کر امت کے مظلومین کے لیے دعا کرتے رہیں، امت کے ظالمین جو ظالمین امت پر مسلط ہیں، ان کے ظلم و جبر کے خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔